بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، برہان النظم جس کے ذریعے، اس دلیل کے ذریعے انسان وجود باری تعالیٰ کے بارے میں یقین حاصل کرتا ہے، انسان وجود باری تعالیٰ کا ادراک اور شعور پیدا کرتا ہے، اور اس برہان نظم کے ذریعے، اس دلیل کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شناخت اور معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو جاری تھی اور برہان نظم کی وضاحت کے لیے چند مثالیں اپنے معزز سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہو رہی تھیں، اور ہم سلسلے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اور مثال پیش کریں اور پھر برہان نظم کی خصوصیات کیا ہیں اور اس برہان نظم کے ذریعے کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی شناخت اور اس کے وجود کے بارے میں انسان یقین حاصل کرتا ہے، اور انسان کو ادراک ہوتا ہے کہ یہ کائنات جس میں اس طرح نظم پایا جاتا ہے، نظم و ضبط کے ساتھ، یوں دقیق اور عمیق اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ، اس طرح گہرے حساب کتاب کے ساتھ جو نظام کائنات کا چل رہا ہے، اور اشیاء کائنات یوں آپس میں مربوط انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم آہنگ طریقے سے ہر شے اپنے اپنے کام کو انجام دے رہی ہے، اور ذرہ برابر اس میں اونچ نیچ یا کمی زیادتی یا کوئی خامی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہترین نظام، خوبصورت نظام، اور اس طرح نظم و ضبط کے ساتھ، ایکیوریسی کے ساتھ یہ نظام جو چل رہا ہے، اس کو دیکھ کر بہت ساری نشانیاں، آیتیں ظاہر ہوتی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یقین انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ یہ سارا نظم و ضبط یوں منظم طریقے سے اس نظام کے اندر اشیاء کا کام انجام دینا، اور اشیاء کا تکامل اور اشیاء کا آگے بڑھنا، اور بہترین انداز سے دقت کے ساتھ، دقیق طریقے سے، ایکیوریسی کے ساتھ اپنے اپنے کام کو اپنی اپنی جگہ پر ہم آہنگ طریقے سے انجام دینا، یہ نظام روشن کر دیتا ہے کہ اس نظام کا خالق ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایسا ایکیوریسی کے ساتھ، دقت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ، اتنے دقیق اور باریک حساب کتاب کے ساتھ یہ نظام وجود میں آیا ہے، اور وہ خود بخود وجود میں آ گیا ہو؟ یہ نظام جو اس طرح نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے منظم طریقے سے، کیسے ممکن ہے کہ یہ نظام میں یہ نظم و ضبط یہ برقرار کرنے والی کوئی ہستی اور ذات نہ ہو؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر ہم سلسلے گفتگو کو اس برہان نظم میں آگے بڑھائیں، تاکہ یہ برہان نظم جب قائم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ، اس دلیل کے ساتھ، اس برہان کے ساتھ انسان جو ہے وہ یقین حاصل کر لیتا ہے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں۔ دیکھیے، ایک مثال میں آپ کے سامنے اور پیش کروں کہ دیکھیے، یہی موجودات عالم جو ہے، ان تمام موجودات عالم میں یہ تمام میٹرز اور تمام ایلیمنٹس، تمام عناصر کے اندر ایک خصوصیت ہے، یہ نیچر میں تمام ایلیمنٹس
کائنات میں جو پائے جاتے ہیں، ان ایلیمنٹس کے اندر ایک قانون حاکم ہے، ایک قانون کار فرما ہے۔ اور وہ کیا قانون حاکم اور کار فرما ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ تمام ایلیمنٹس میں ایک چیز ہے مشترک سب کے اندر، کہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں ایکسپینڈس آن ہیٹنگ اینڈ کانٹریکٹس آن کولنگ، یعنی ہر ایلیمنٹ ایکسپینڈس آن ہیٹنگ کانٹریکٹس آن کولنگ، یعنی جب درجہ حرارت بڑھے، ٹیمپریچر بڑھایا جائے اور زیادہ حرارت ملے، تو یہ سارے عناصر کی خصوصیت ہے کہ ان کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ ہیٹنگ کی وجہ سے، درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے، ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مولیکیولز میں حرارت پہنچتی ہے تو حرکت بڑھتی ہے، اور حرکت بڑھنے کی وجہ سے جناب ان کے اندر حرکت جب بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں، حجم میں اضافہ ہوتا ہے، پھیلتے ہیں، پھیلاؤ ہوتا ہے حرارت بڑھانے سے۔ اور جب ٹیمپریچر کم کیا جائے، کم سے کم کرتے چلے جائیں، ان کو ٹھنڈا کرتے چلے جائیں، تو اس حرکت میں اور حرکت کی جو تیزی ہے مولیکیولز کی، اس میں کمی آتی ہے۔ مولیکیولز ایک دوسرے کے نزدیک ٹھنڈا ہونے سے اور ٹیمپریچر کے کم ہونے سے، ٹھنڈک کی وجہ سے جمع ہونے لگتے ہیں۔ درجہ حرارت جتنا گھٹایا جائے، ٹیمپریچر کم کیا جائے، تو وہ سکڑ جاتے ہیں، حجم کم ہو جاتا ہے، والیوم کم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام ایلیمنٹس میں، تمام عناصر میں، تمام چیزوں کی خاصیت ہے۔ لیکن ہم دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، قدرت کی کاریگری کو دیکھیے، اس نظام کو دیکھ کے انسان کو شناخت حاصل ہوتی ہے کہ ایسا ایکیوریٹ نظام اور ایسا باریک بینی پر مشتمل نظام، یقیناً اس نظم و ضبط کے ساتھ اس نظام کو چلانے والی ہستی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نظم و ضبط برقرار کیے بغیر کسی ہستی کے یوں منظم انداز سے یہ تمام چیزیں چلیں اور آگے بڑھیں، اور یہ اتنا منظم نظام خود بخود وجود میں آ جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ قانون مسلم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیے، پانی کی طرف آئیے، مثال جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، یہ مثال کو واضح کروں گا، اور برہان نظم کو میں ساتھ ساتھ پیش کرتا جا رہا ہوں، مثالیں بھی اور برہان بھی۔ ان مثالوں کے بعد اور مثالوں کو پیش کرنے کے بعد وضاحت کے ساتھ یہ برہان نظم کا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے، پانی کے اندر نظام عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ تمام عناصر، تمام چیزوں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ جب اس کو ٹھنڈا کیا جائے تو ان کا حجم کم ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا ٹھنڈا کریں حجم کم ہوگا، جتنا ٹیمپریچر بڑھائیں، گرم کریں، تو حجم اور والیوم زیادہ ہوگا، پھیلے گا، پھیلاؤ آئے گا۔ لیکن پانی یہ جو ہے، اس کی خلقت عجیب و غریب خلقت ہے۔ اس کو ٹھنڈا کریں تو بالکل دوسرے عناصر کی طرح، دوسری اشیاء کی مانند، بالکل اس میں بھی ایسا ہے کہ ٹھنڈا کرنے سے اس کا والیوم کم ہوگا۔ اب دیکھیے، ہر چیز کی ایک ڈینسٹی ہے نا، اور سنگینی اور ڈینسٹی ہوتی ہے، اور ڈینسٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنا ماس ہے، یعنی جو مولیکیولز کوانٹٹی ہے، وہ کوانٹٹی مولیکیولز کی وہ ماس ہے، وہ ماس کو اگر والیوم سے ڈیوائڈ کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، تو ماس کو والیوم پہ تقسیم کرنے سے اس شے کی سنگینی اور ڈینسٹی انسان کو پتہ چلتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پانی میں اگر ٹھنڈا کرتے جائیں تو وہ سکڑے گا، سکڑتا جائے گا، لیکن کب تک سکڑے گا؟ 4 درجہ حرارت تک، 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر گھٹانے سے وہ سکڑے گا۔ اب جب 4 پہ آ گیا تو 4 کے بعد جب 3 درجہ حرارت پر اس کو لائیں گے تو برعکس دوسری تمام اشیاء کے برخلاف 4 درجہ حرارت سے جب کم کریں گے تو اس کا والیوم، اس کا حجم بڑھنے لگے گا۔ 3 ڈگری پہ پھر ٹھنڈا کریں گے، 4 ڈگری کی نسبت 3 ڈگری والا پانی جو ہے اس کا حجم زیادہ ہو جائے گا، والیوم۔ 3 درجہ حرارت سے 2 درجہ حرارت والا پانی جو ہے اس کا والیوم اور حجم اب اور زیادہ ہونے لگا۔ ٹھنڈا کرتے جا رہے ہیں، اب ہم 1 درجہ حرارت پر پہنچائیں گے، اس کا حجم اور والیوم اور پھیلے گا۔
دوسری تمام اشیاء کے برخلاف 4 درجے سے نیچے درجہ حرارت اور گھٹانے پر 0 پر لے جائیں، حجم جو ہے وہ اور بڑھے گا۔ اسی طریقے سے -1 پہ لے جائیں درجہ حرارت اس مائع کا، پانی کا، تو اور وہ اب جتنا ٹھنڈا کرتے جائیں گے 4 درجے سے نیچے -2 پہ، اور اتنا اس کا والیوم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جب والیوم بڑھے گا، مولیکول کی تعداد تو اتنی ہے، ماس تو اتنا ہی ہے، تو سنگینی کم ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ 4 درجہ حرارت تک جو پانی ہے، 3 اور 4 درجہ حرارت تک، یہ اس کی جو سنگینی ہے وہ زیادہ ہے۔ جب اور درجہ حرارت کم کریں گے، والیوم بڑھے گا، حجم بڑھے گا، تو ماس جب اس کا حجم سے تقسیم ہوگا تو یہ حجم بڑھے گا، ثقالت کم ہوگی۔ تو جو 3-4 درجے والا پانی ہے اوپر کا، وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اور جو زیادہ ٹھنڈا پانی ہے جب 0 درجے پہ لائیں گے اور درجہ حرارت 0 تک گھٹا دیں گے، تو وہ برف کی ایک تہ ہم نے دیکھا ندیوں میں، تالابوں میں، حتیٰ بعض دریاؤں میں انتہائی شدید سردی کے زمانے میں اوپر ایک برف کی تہ جم جاتی ہے اور نیچے پانی ہوتا ہے۔ اگر تمام اشیاء کے مانند اس میں وہی قانون ہوتا کہ 4 درجے سے مزید ٹھنڈک کی طرف لے جانے میں اور درجہ حرارت کم کرنے میں مزید سکڑتا ہی رہتا اور سنگینی بڑھتی رہتی، تو پھر نیچے سب کچھ برف ہو جاتی، اور جب نیچے اگر برف جم جاتی تو وہ مچھلیاں، وہ پانی میں ذی حیات جانور، جو فشز، جو تمام سمندر کے اندر، پانی کے اندر زندگی کرنے والے حیوانات ہیں، وہ سب برف ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی ختم ہو جاتی، سب منجمد ہو جاتے۔ لیکن نہیں، پانی کا نظام دیکھیے کس طرح نظم و ضبط ہے، کس طرح نظام ہے کہ جب وہ حیوانات ہیں ان کو پانی کے اندر زندگی اگر چاہیے تو نیچے پانی کو منجمد نہیں ہونا ہے۔ اگر وہ برف ہو جائے نیچے تو پھر وہ سارے کے سارے فریز ہو جائیں گے، وہ سارے حیوانات و جانور جو ہے جب فروزن ہو جائیں گے، منجمد ہو جائیں گے، زندگی ختم، ان کی حیات ختم۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کیسا نظام ہے ان کی حیات کو بچانے کے لیے، کہ اوپر برف کی تہ نظر آتی ہے۔ یہ نظام جو پانی کے اندر اللہ نے دیگر تمام عناصر و اشیاء کے برعکس رکھا، 4 درجہ حرارت تک لا کے پھر اس سے نیچے درجہ حرارت اور گھٹانے میں، کم کرنے میں برعکس کر دیا، اور اس طرح پانی کے نیچے جو جانور، پانی کے اندر جو جانور زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کو اس نظام کے ذریعے بچایا گیا ہے۔ اوپر برف کی تہ ہے لیکن نیچے پانی ہے، نیچے پانی نہیں جمتا، اوپر پانی جم جاتا ہے، اور وہ تمام حیوانات اور جانور جو فشز اور مچھلیاں، وہ جو پانی کے رہنے والے ہیں اور پانی میں زندگی گزارنے والے ہیں، ان کی حیات کو سخت سردی کے زمانے میں اور اس طرح جاڑے کے زمانے میں اللہ نے ان کی حیات کو یوں محفوظ اس بہترین نظام کے ذریعے فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے، پانی کو دیکھیے، پانی کی خلقت میں غور و فکر کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اللہ نے اس میں اس نظام کو قائم کیا۔ دیکھیے کون ہے وہ ذات جو اس طرح باریک بینی کے ساتھ، ایکیوریسی کے ساتھ نظام کو نظم و ضبط کے ساتھ چلائے ہوئے ہے۔ لہٰذا ان جانوروں کو دیکھیے جو پانی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو اپنی حیات کے لیے، اپنی بقا کے لیے ضروری ہے کہ نیچے کا پانی کا حصہ جو نیچے ہے وہ برف میں تبدیل نہ ہو جائے، ورنہ تو منجمد ہو جائے گا سارا سلسلہ، حیات میں انجماد آ جائے گا، حیات کا خاتمہ ہو جائے گا ان کی۔ لہٰذا یہ نظام پانی کے اندر تمام اشیاء عالم اور میٹرز کے اور ایلیمنٹس کے برخلاف، تمام عناصر کے برعکس، 4 درجے تک تو وہی نظام، 4 درجے کے بعد مزید اور گھٹاتے جائیں تو پھر دیگر تمام اشیاء کے برعکس نظام۔ اور یہ نظام کی وجہ سمجھ میں آئی کہ نیچے پانی نہ جمے اور سنگین ہو جائے، اور وہ نیچے پانی بیٹھ جائے، اور یہ اوپر کا پانی جو ہے وہ اس طرح ہو جائے کہ برف بن جائے، تہ اوپر جمے، نیچے پانی رہے اور سارے جاندار زندہ رہیں۔ لہٰذا دیکھیے یہ نظام اس انداز سے قائم کرنا
یقیناً یہ منظم نظام چلانے والی کوئی ہستی اور کوئی ذات ہے جو اس منظم اور نظم و ضبط کے ساتھ نظام کو چلا رہی ہے۔ اس سے اس چلانے والی ذات کے وجود اور اس کے علم اور اس کی قدرت کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ یہی سے برہان نظم کے بارے میں مزید گفتگو کر کے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ یہاں پر آج ہم برہان نظم کو اس حد تک پہنچا کر اس مثال کے ذریعے اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اور یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور یہیں سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا